یا اللہ ہم سب کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھی آباء و اجداد، والدین، بہن بھائی، رشتے دار، دوست احباب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان میں سے جو نیک تھے ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو یا اللہ جنت کی کیاروں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم آج کل جو بھی برائی ہے یا اللہ وہ ہم سب میں پائی جاتی ہے۔ یا اللہ ہم میں بد اخلاقی ہے وہ پائی جاتی ہے، بد کلامی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یا اللہ ایک دوسرے کو جو ہم بالکل تمیز سے نہیں بلاتے، اوئے کر کے بلاتے ہیں، یا ایک دوسرے کو جب بات چیت بھی کرتے ہیں تو درمیان میں گالی کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کتنی بری بات کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یہ ساری چیزیں پختہ ہو چکی ہیں۔ یا اللہ گناہوں سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو یہ اس قرآن پاک اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ یا اللہ ہمارے کالے دلوں کو سیاہ دلوں کو یا اللہ خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پیار اور محبت سے ملیں گے۔ یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دلی قدوسیں یا اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہن کو بھائی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھائیوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، ایک چھوٹی چھوٹی بات شروع ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر کسی سے تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہو بھی جاتی ہے تو دوسروں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مولا علی سے بھی کوئی بڑا ہے، انہوں نے جب ایک کافر کو مارنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، تو آپ نے دیکھیں انہوں نے ان سے یہ کتنی بری بات تھی، لیکن آپ نے اسی وقت اپنی تلوار کو پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اب میں اس کو قتل کروں گا تو یہ پھر میں اپنے لیے قتل کروں گا، اللہ کے لیے نہیں قتل کروں گا، کیونکہ اس نے اب میرے چہرے پر تھوکا ہے تو اب میرے آخری انا آ گئی، یہ اللہ کے لیے میں اس کو قتل نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کی یا اللہ ہمیں بھی جو ہمارے بزرگان تھے، ہمارے بڑے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مولا علی نے تو پھر آپ نے جو قتل کرنے والا تھا اس کو بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ ایک جو شربت کا پیالہ تھا، آپ نے کہا کہ پہلے اس کو بلاؤ، تو اس نے پینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آج پی لیتا تو یہ بھی بخشا جاتا۔ تو یا اللہ ہم کیا چیز ہے، ہم ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، یہ فلاں نے میری شان میں گستاخی کر دی ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تو ہے کون جو ایسے بات کرے۔ تو یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور خلوص پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ یا اللہ ہم کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کر سکیں۔ یا اللہ
خصوصاً بالخصوص ہم ہمارے درمیان جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ بہت ساری دنیا بیمار ہے یا اللہ اب تو ہر بندہ ہی بیمار ہے یا اللہ کسی کو کچھ ہے کسی کو کچھ ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے یا اللہ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے یا اللہ شوگر تو ہر بندے کو آج کل ہوئی ہے یا اللہ. یہ ایسی بیماریاں ہیں, ہماری خوراکیں بھی اب وہ پتہ نہیں کس طرح کی ہو گئی ہیں, نہ کسی چیز میں ملاوٹ کے بغیر تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے یا اللہ. اس میں ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے یا اللہ حصہ دار ہے. اگر ہم دودھ بیچتے ہیں تو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں یا اللہ, باقی کھانے پانی آٹا بیچتے ہیں اس میں ملاوٹ کرتے ہیں یا اللہ, اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے, سبزیاں ہیں, گوشت ہیں یا اللہ, پتہ نہیں گوشت والے کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا اس میں چیزیں ملاتے ہیں یا اللہ. ہم سب کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیزیں ہمارے ہی جسموں میں جانی ہے, ہمارے ہی پیارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا, کوئی ہمارا رشتہ دار ہے کوئی, اور کچھ اگر رشتہ دار نہیں بھی ہے تو مسلمان بھائی تو ہے نا. ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہم ملاوٹ کرتے ہیں یہ آگے جا کے پتہ نہیں اس بیچارے کو کتنا بیمار کر دیں گی. تو یہ ہمیں یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے باز آ جائیں یا اللہ. پھر ہم جب کسی کو سامان دینا, اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ تولنے میں یا اللہ گڑبڑ کرتا ہے, اگر کوئی پھل بیچنے والا ہے تو اس نے آگے اچھا پھل لگایا ہوتا ہے, اپنی طرف دوسرا پھل لگایا ہوتا ہے, جب دینے لگتا ہے تو وہ خریدنے والا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا پھل ہے, گھر جا کے دیکھتا ہے تو پھل میں سے آدھا خراب نکلا ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے فرمایا نہیں تھا, انہوں نے تو فرمایا تھا کہ جو چیز دکھاؤ وہی دو گاہک کو. تو یا اللہ ہم میں سے جو اس طرح کے کاروبار میں یا اللہ ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما یا اللہ. ہم ایک دوسرے کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے, بہن بھائی کا حق کھاتا ہے یا اللہ. خاص طور پہ اب جب جائیدادوں کی تقسیم ہوتی ہے تو ہم بہنوں کا حق جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ادھر نہ ہی جائے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ حق دیا ہے. اللہ نے ہمیں مرد پیدا کیا ہے تو وہ تو ہمیں عورت بھی پیدا کر سکتا تھا نا, تو یہ اس نے اگر ہمیں مرد پیدا کیا ہے تو ہمیں پھر یہ وہ بھی تو اس نے ہی پیدا کیا ہے نا, اور جو عورت کو پیدا کیا تو وہ بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے. پھر اس نے جو حقوق ایک دوسرے سے رکھ دیے ہیں تو وہ بھی اس نے ہی رکھے ہیں نا. تو اگر ہمیں وہ نہ دیتا تو پھر کیا کرتا. اب دیکھیں نا کئی لوگوں کے پاس تو جائیداد ہے ہی نہیں, وہ بھی چاہے بھی تو ہے نا. اب جن لوگوں کے پاس جائیدادیں ہیں وہ اگر اس سے جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا. تو یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. خاص طور پہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں ماہ مقدس کے, اور اس میں جو عبادات کی ہیں اعتکاف والوں نے اعتکاف کی ہیں یا اللہ, اور جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں یا اللہ, تو ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ. ان عبادات کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما یا اللہ. ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما یا اللہ, ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما یا اللہ. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ. جو اولادوں والے ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا یا اللہ. جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ. ان کو اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ. ان کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ. سب کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ. دعائیں تو بہت ساری ہیں, سارا دن بھی مانگتے رہیں تو نہیں ختم ہوں گی یا اللہ. ہم نے جو دعائیں کی ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور جو دعائیں ہم سے رہ گئی ہیں, جو دعائیں بعد میں یاد آئیں گی, آج سارا دن عید کا دن ہے یا اللہ. جب بھی ہمارے دل میں جو بھی دعا آئے یا اللہ تو قبول فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب کو عید مبارک ہو.